السلام علیکم ویور، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی کریں، لائک بھی کریں۔ میں ہوں کیسر چودھری اور میرا ہے یہ یوٹیوب چینل۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسرائیل اور دبئی کے اندر کیا ہوا، اسرائیل نے دبئی کے ساتھ کیا کیا اور سعودی عرب کے ساتھ کیا کیا۔ میں اس کے اوپر آپ کو تفصیل سے بات کروں گا کہ اسرائیل کو دبئی نے کیوں تسلیم کیا، اس کی اندر کی کہانی کیا تھی۔ تو جب دبئی نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو مسلمانوں کے اندر بہت غم و غصہ پایا گیا، اور پھر بھی اس کے باوجود بھی دبئی نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد دوسرے 2-4 ممالک اور ہیں مسلمانی، سوڈان، اردن، یہ وہ اور بھی ہیں جنہوں نے دبئی کو دیکھ کے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ تو اسرائیل نے دبئی کو کہا کہ آپ ہمیں تسلیم کریں، آپ اس خطے میں سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ملک بن جائیں گے۔ تو اس میں انہوں نے امریکہ سے یہ ریپٹر F-35 جہاز تھے جو بہت جدید ٹیکنالوجی کے مالک تھے، وہ جہاز اور جدید اسلحہ لے کے دینا تھا۔ اس پر دبئی نے اسرائیل کو باتوں میں آ کے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور سارا یہ کھیل چلتا رہا۔ تو ان کے لوگ بھی یہاں پہ اندر بہت 40-50 ہزار لوگ اسرائیلی دبئی کے اندر آ گئے۔ سارا نظام یہاں پر زیادہ پاکستان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ساری چال چلی گئی۔ تو پاکستان بہت ڈسٹرب ہوا، کیونکہ پاکستانی لوگوں کے ویزے بند کروا دیے انہوں نے، وزٹ ویزے جو اب کھل رہے ہیں آہستہ آہستہ، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کی باتوں میں آ کے دبئی نے دیکھ لیا کہ امریکہ اور اسرائیل نے دبئی کے ساتھ کیا کیا، سعودی عرب کے ساتھ کیا کیا، سارا کچھ بند کر دیا۔ پہلے جو کچھ مل رہا تھا وہ بھی ہر شے بند ہو گئی، کیونکہ جو بائیڈن کی جو پالیسی ہے وہ UAE اور سعودی عرب کے مخالف ہے ساری۔ تو یہ جو سارا سسٹم ہے، جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر آپ نے کوئی یعنی کہ ان لوگوں پہ آپ نے اعتبار نہیں کرنا، اس کے باوجود آپ لوگ عربی ہو کے بھی ان لوگوں پہ اعتبار کیا اور پھر پھنس گئے۔ تو یہ سارا چکر تھا، تو نہ اسلحہ آیا نہ کوئی چیز آئی، سب کچھ اسی طرح بیچ میں رہ گیا۔ تو اب یہاں پہ بات آ پہنچی ہے کہ یہ جو ایران کو روس اور چائنا اسلحہ دیتے ہیں، تو اب ایران کی جو انقلابی سالگرہ کے موقع پر دبئی نے ایرانی وزیر اعظم کو فون کیا اور اپنا دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ اس نے کہا جو ہماری یہاں پہ غلطیاں ہیں، جو بھی ہیں، یہ سب غلطیاں ختم کر کے دوستی کی طرف ملتے ہیں۔ تو اب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ سارا ان لوگوں کا تماشا ہوتا ہے، لڑائیاں کرواتے ہیں، جنگ کی 4-5 سال جنگ کی، 10 سال جنگ کی، آپس میں ان کو لڑا کے اپنے اسلحے بیچتے ہیں۔ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل یہ کسی کے نہیں ہیں، وہ اپنے مفاد میں کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان سے بچنا چاہیے، اپنے دماغ کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ اتنے بڑے بڑے وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، یہ اسلحہ ان کا بک رہا ہے، انہیں کیا ہے، ان کے ملک مضبوط ہو رہے ہیں، اور یہ لڑ کے نیچے جا رہے ہیں، معیشت ان کی ڈوب رہی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔